بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلاس میتھس میں ایکسرسائز 6.3 ہے، جس میں ہم الجبرا کے بارے میں کچھ ٹرمینالوجیز پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے الجبرک ایکسپریشن، اس کے اندر کوایفیشنٹ، ویریبل تو آپ پڑھ چکے ہیں، ایکسپوننٹس، پھر ٹرمز، لائک اور ان لائک ٹرمز۔ تو پہلے ہے ہمارے پاس کوایفیشنٹ۔ کوایفیشنٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو ویریبل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ویریبل یہ اس کے نیم سے ہی پتہ چلتا ہے، ایک ایسا لیٹر جس کی ویلیو ویری ہوتی ہو، تبدیل ہوتی ہو، چینج ہوتی ہو۔ تو اگر ہم کہیں 4x مینس 4 ٹائمز x، تو یہ x اس میں ویریبل ہے اور 4 یہ کوایفیشنٹ ہے اس x کا۔ تو کوایفیشنٹ یہ ایک نمبر ہوتا ہے جس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے ویریبل۔ جس طرح یہاں پر ہے 5x³ میں 5x پاور 3 میں 5 یہاں پر کوایفیشنٹ ہے x کا۔ اس کے بعد ہے ایکسپوننٹ۔ تو ایکسپوننٹ اس ویریبل کے پاور کو کہتے ہیں، جس کو ہم چھوٹا لکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں پر لکھ دے 5x² تو پھر کوایفیشنٹ بن جائے گا 5، اور ایکسپوننٹ یا پاور یا انڈیکس، اس کے 3 نام ہیں، یہ ہے 2، اور -6 کی بجائے اگر یہاں پر آ جائے +7 تو کانسٹنٹ بن جائے گا +7 یا، اور اس پلس یا مائنس کو ہم کہتے ہیں آپریٹر۔ الجبرک ایکسپریشن پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الجبرک ایکسپریشن از اے کمبینیشن آف ویریبلس، کانسٹنٹس، کوایفیشنٹس، ایکسپوننٹس اینڈ سمبلز آف آپریشن پلس اینڈ مائنس۔ 3x تو اس میں یہ 3 کوایفیشنٹ ہے، x ویریبل ہے۔ 9 یہ کانسٹنٹ ہے، یہ بھی ایک الجبرک ایکسپریشن ہے، بیان کرتا ہے۔ 5 ملٹیپلائی بائی x، 4 ملٹیپلائی بائی y، پھر ان کو پلس کیا گیا ہے، یہ ایک الجبرک ایکسپریشن ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ ایک ویریبل ہے، اس کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کیا گیا ہے، b کے ساتھ -3 اور پھر کانسٹنٹ۔ یہاں پر یہ ہے ویریبل a، کوایفیشنٹ ہے اس کا 2، ویریبل b کوایفیشنٹ اس کا -3، اور پھر ایک کانسٹنٹ ہے۔ آپریٹرز یہاں پر مائنس اور پلس ہیں، تو یہ سمبلز آف آپریشن۔ تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک الجبرک ایکسپریشن ہے۔ ٹرمز آف ایکسپریشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ویریبلز یا نمبرز جس کو ہم سپریٹ کرتے ہیں بائی پلس اور مائنس۔ تو پلس اور مائنس جو ویریبلز اور نمبرز کو سپریٹ کرے تو اس ویریبلز یا نمبرز کو ہم ٹرمز آف این ایکسپریشن کہیں گے۔ جس طرح یہاں پر ہے 4a، 9b اور c اور 2 کو ان پلس اور مائنس اور پلس نے سپریٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو ہم ٹرمز کہتے ہیں۔ یہاں پر ٹرمز ہیں 4۔ The division sign or multiplication sign does not separate the terms of an algebraic expression۔ یہ بہت بڑی بات کہی ہے۔ ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی دو ٹرمز کو سپریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے رزلٹ ایک ہی آتا ہے۔ سرا یہاں پر 4 ملٹیپلائی بائی a ہے، تو یہ ایک چیز ہے، یہ سپریٹ نہیں کرتا، اس کو یکجا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ ڈیوائڈ میں بھی آ گیا a ڈیوائڈ بائی 4، تو یہ بھی ایک ٹرم حساب ہوگا۔ لائک اور ان لائک ٹرمز میں پہلے لائک ٹرمز، the terms whose variable as well as the exponent, power or index of those variables are the same are called like terms۔ الجبرک ایکسپریشن میں ایسے ٹرمز جس کے ویریبل بھی سیم ہو اور پاور بھی سیم ہو، ان ٹرمز کو ہم کہتے ہیں لائک ٹرمز، اور اگر سیم نہ ہو تو ان لائک ٹرمز۔ لائک ٹرمز کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں الجبرا میں، اور ان لائک ٹرمز کو نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہاں پر ایگزامپل میں ہے 3x - 4y + 5x، تو 3x اور 5x، یہاں پر ویریبل x پاور ان دونوں کا 1 1 ہے، تو یہ لائک ٹرمز ہیں۔ اس کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر سائن، +3 + 5۔ تو آپ نے پہلے پڑھا ہے +3 اور +5 کے بارے میں، اس سے آتا ہے +8 +8x یہاں سے آ جائے گا، اور -4y کے ساتھ کا ساتھی نہیں ہے، اس لیے ویسے ہی ہم لکھ دیں گے۔ تو 8x - 4y ان دونوں سے آتا ہے۔ پارٹ بی میں اس ایگزامپل میں پارٹ بی ہے 5a² 3a²، a² سیم ہے، اس کے کوایفیشنٹ ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، +5 + 3، تو ان دونوں سے آتا ہے +8
اے اسکوئر اپنی جگہ پر. تو لائک ٹرمز کے ہم نے کویفیشینٹ حل کر دیے. -2a یہ ان لائک ٹرم ہے کیونکہ ویریبل تو سیم ہے لیکن پاور سیم نہیں ہے. تو دو شرائط ہے لائک ٹرمز کے لیے، ویریبل بھی سیم ہونا چاہیے اور پاور بھی. یہاں پر یہ دونوں لائک ٹرمز تھے اور یہ ان لائک، کیونکہ اس کا پاور 1 ہے اور ان دونوں کے پاور 2 ہے. تو اب ہم اس ایکسرسائز 6.3 کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. پہلے کویشچن میں ہے رائٹ دی ٹرمز آف دی فالوئنگ الجبرک ایکسپریشن. ان کے ٹرمز لکھ کے 4a + 5b، تو اس کا ایک ٹرم ہے 4a، دوسرا ٹرم ہے 5b. اس کے تین ٹرمز ہے 4y -3x -4. صرف یہاں پر ان کے درمیان کاما لگانا ہے. 6x ایک ٹرم، دوسرا ٹرم -y تیسرا ٹرم +7 پلس ہم نہیں لگاتے. پہلا ٹرم ہے یہاں پر 3x²، دوسرا ٹرم ہے y². پہلا ٹرم ہے یہاں پر ABC، دوسرا ٹرم ہے کاما کے بعد -d. پہلا ٹرم ہے یہاں پر 11x³ کاما، دوسرا ٹرم ہے xyz²، تیسرا ٹرم ہے کانسٹنٹ 4. اسی طرح یہاں پر پہلا ٹرم ہے 4x³، دوسرا ٹرم ہے 5y³ اور تیسرا ٹرم ہے 4. اسی طرح یہاں پر 3 ٹرمز ہے a² -b² اور 3. تو یہ بہت ہی ایزی کویشچن تھا. کویشچن 2 ہے آئیڈینٹیفائی، شناخت کرے ویریبل کی، کویفیشینٹ کی اینڈ کانسٹنٹ ان ایچ الجبرک ایکسپریشن. ہر ایک الجبرک ایکسپریشن میں ویریبل، کویفیشینٹ اور کانسٹنٹ کی شناخت کرے. ہم پہلا کرتے ہیں x² + 3. تو ویریبل یہاں پر ہے x، اس میں ویریبل ہے. کویفیشینٹ اس کا یہاں پر جو نہیں لکھا جاتا 1 ہے، کویفیشینٹ بن گیا 1. کانسٹنٹ ایسے نمبر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ویریبل نہیں ہوتا، وہ ہے +3. یہاں پر پلس ہم نہیں لکھتے. 7y³ + z - 1 میں یہ 7 کویفیشینٹ ہے اس y³ کا اور 1 کویفیشینٹ ہے z کا. تو 7 اور 1 یہ ہے کویفیشینٹ. ویریبلز یہاں پر 2 ہے، کویفیشینٹس بھی 2 ہے. ویریبلز ہے y اور z، اور کانسٹنٹ یہاں پر ایک ہے -1. تو یہ دو پارٹس ہم نے سالو کر دیے ہیں. اس کے ویریبلز، کویفیشینٹ اور کانسٹنٹ ہم نے نکال لیے. سی پارٹ میں 2a + 7b². ویریبل یہاں پر ہے a اور b. کویفیشینٹ a کا ہے 2 اور b کا ہے 7. تو 2 اور 7 یہ ہے کویفیشینٹس. کانسٹنٹ یہاں پر نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر +0 لگائیں تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. کانسٹنٹ یہاں پر نہیں ہے، اور اگر ہم لگاتے ہیں +0 تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 0 یہاں پر کانسٹنٹ ہے یا کانسٹنٹ موجود ہی نہیں ہے. تو جو چیز موجود نہ ہو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ چیز 0 ہے. ویریبل یہاں پر اس پارٹ ڈی میں ہے y. کویفیشینٹ اس کا ہے 1/2 جس کے ساتھ ویریبل y ملٹیپلائی کیا گیا ہے. کانسٹنٹ ہے یہاں پر +6. پارٹ نمبر ای میں 3 ویریبلز ہیں a, b اور c. ویریبلز ہم لکھ لیتے ہیں a, b اینڈ c. کویفیشینٹ ہے اس کا، a کا کویفیشینٹ ہے 7، b کا ہے -4 اور c کا ہے 1. کانسٹنٹ یہاں پر اگر ہم +0 لگائیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کانسٹنٹ ہے یہاں پر 0. کویشچن 3 ہے رائٹ دی الجبرک ایکسپریشنز whose terms are given below. تو یہ اس کویشچن 1 کا اپوزٹ ہے. کویشچن 1 میں الجبرک ایکسپریشن دیے گئے تھے، ٹرمز ہم نے لکھ لیے. اب ٹرمز دیے گئے ہیں، الجبرک ایکسپریشن لکھنے ہیں. تو یہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے. 3a - 2b یہ اس کا الجبرک ایکسپریشن بن جائے گا. یہاں پر 3y - 4z + 1. اور جہاں پر سائن نہ ہو وہاں پر آپ پلس لگائیں، جہاں پر سائن مائنس ہو مائنس ہی لگائیں. 9x² -y². یہاں پر سائن نہیں ہے تو +5 سے الجبرک ایکسپریشن بن گیا. یہاں پر مائنس موجود ہے تو x² -y² اس سے بن جائے گا. 6abc -bcd. یہاں پر سائن نہیں ہے 2de کے ساتھ تو ہم پلس لگائیں گے +2de.
ان سے الجبرک ایکسپریشن بنانے کے لیے 13x⁴ پلس xy²، کیونکہ سائن نہیں ہے، 7 کے ساتھ بھی سائن نہیں ہے تو ہم پلس لگائیں گے الجبرک ایکسپریشن بنانے کے لیے. تو یہ الجبرک ایکسپریشن ہے ان ٹرمز کا. Question 4 میں لسٹ آؤٹ دی لائک ٹرمز ان ایچ آف دی فالوئنگ سیٹس. ہر ایک میں لائک ٹرمز کو آپ یکجا کریں. تو اس پہلے میں ہے اے اور اے، ان کے ویریبل سیم ہے، پاور بھی سیم ہے، تو ان کو ہم یکجا کریں گے. 7a -5a -a اور a/3 یہ ہے سیم ٹرمز، لائک ٹرمز. یہاں پر b میں p³ q² p³ q² p³ یہ سیم ہے، p³ q². تو یہ آپ لکھیں 2p³ q². یہ ہم نہیں لکھ سکتے، p² q³ از ڈفرینٹ فرام p³ q². ہم یہ لکھ سکتے ہیں، یہ بھی p³ q² ہے، 7 q² p³. اور لاسٹ ہے -2 p³ q². یہ لائک ٹرمز ہم نے اس میں اکٹھے کر لیے. اس کے بعد ہے -xy + 5xy -xy. یہ سیم ٹرمز ہیں ان کے اندر. اور y اور x یہ سپریٹ ہے، ان کے سیم ٹرمز، لائک ٹرمز یہاں پر موجود نہیں ہے. تو xy دونوں کے پاورز 1 1 -xy ایک لائک ٹرم، دوسرا ٹرم ہے اس کا +5xy، تیسرا ٹرم ہے اس کا سیم -xy. اس میں یہاں پر 2x²y x² تلاش کریں، یہ بھی x² ہے، y x² کوئی لکھے تو یہ سیم ہے. x² 2x² پھر ہے x² یہاں پر 4y x²، یہ بھی x² ہے. -2x² یہ بھی x² ہے. -3y x². xy² اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے. اسی طرح x³ اس کا بھی کوئی ساتھی نہیں ہے. تو اس میں سیم لائک ٹرمز یہاں پر ہم نے نکال لیے ہیں. ای نمبر پارٹ میں لائک ٹرمز نکالنے کے لیے a²b³ پھر نہیں ہے، تو یہ ان لائک ہے، پھر اس کا سملر ٹرم نہیں ہے. a³ یہاں پر یہ سیم نہیں ہے a³. تو صرف a³ کو آپ نکالیں، ان کو ایک بریکٹ کے اندر لکھ کے -5a³، پھر اس کے بعد ہے 7a³، اور لاسٹ میں کاما کے بعد -3a³. تو یہ لائک ٹرمز ہیں اس کے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، الجبرا سے ریلیٹڈ کچھ ٹرمینالوجیز انڈرسٹینڈ کرنے میں. کمنگ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس بک کی مزید ایکسرسائز سالو کرنے کی کوشش کریں گے.